24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable teacher, I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 2 of English Grade 3. The unit title is Helping Others. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a story by looking at the pictures in the text, comprehend asked questions about the given pictures, read aloud the given text in the story, respond to the text post-reading to express how they take the story, comprehend and respond to simple questions, recognize and pronounce common two consonant clusters in initial and final positions, use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express needs and show gratitude. Read and comprehend the text from the book and write it in their own words. Pronounce and practice diphthongs and use them in sentence making. Pronounce and classify words that begin and end with the same two consonant clusters. Locate specific simple information in a clock by half and full hour. Locate specific information in a calendar month of the year. Write down class timetable, subject and period by reading across and down. Read familiar words appearing on a variety of reading material such as advertisements, recipes, captions, etc. Use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at a picture or title. Enhance the vocabulary with the words ending with one and two consonant clusters. Spell the words with beginning and ending with two consonants. Identify and recognize the use of has and have. Recognize and understand that sentences join to make a paragraph. In a paragraph, sentences join to make sense in relation to each other. Identify a paragraph as a larger, meaningful unit of expression representing unity of thought. Read and use symbols in a picture map and explain simple position on a picture, illustration, or a map. And describe the picture in their own words. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Write the following verbs and phrases on the writing board. ये आप पहले पूरे लिखेंगे और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि बच्चे तभी बोलेंगे सवाल के जवाब के तौर पर जब आप ये फ्रेजेस और वर्ब्स लिख चुके होंगे बोर्ड पर। अब ये वर्ब्स और फ्रेजेस हैं assist, aid, be of service to, be of use to, do someone a favor, do someone a service, come to the rescue, support, give a hand. अब जैसे ऑनरेबल टीचर मैंने पिछले चैप्टर पर ट्यूटोरियल के दौरान भी जिक्र किया था कि आपने जब इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन देने के दौरान आप जो चैप्टर का टाइटल है उसको आपने जहन में रखना है। अब इस चैप्टर का टाइटल है हेल्पिंग अदर्स और आप ये जो सारे वर्ब्स और फ्रेजेस लिखे हैं आपने ये आपने बोर्ड पे लिखने हैं और उसके बाद आपने उनसे बात करनी है बच्चों से। जैसे लिखा है कि नाउ टेल द स्टूडेंट्स टू गेस अ सिंपल and
commonly used word which has the meaning similar to the meanings of the words and phrases written on the board. بچے گیس کر سکتے ہیں, کوئی شاید بتا بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ ہے جو ان سب verbs اور phrases میں موجود نہیں ہے. So, whether the students guess it or not, the word is help. آپ بچوں کو بتائیے گا کہ یہ لفظ help ہے جو ان سارے verbs اور phrases کو cover کرتا ہے. Tell the students that the title of their next unit is Helping Others. This is the theme of the text. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Helping others. Umar and Ashar are going to school. It was raining about an hour ago. There are many muddy patches on the road. They are walking on the footpath. They see an old man crossing the muddy road. Suddenly, he slips and falls down in the mud. Umar and Ashar put their bags down and run towards the old man. They pick him up. He has a bag over his shoulder. Ashar carries his bag. They help him get out of the mud. They help him in reaching his home. They reach school late because of this incident. Miss Tahira asks the reason for their late arrival. They tell the whole incident about the falling of an old man and how they helped him. Miss Tahira is happy with them. She says, it is very important to help and respect our elders. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. R. یہ چونکہ آنریبل ٹیچر اس کا چونکہ پہلا لیٹر سائلنٹ ہے اس لیے ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں آر. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو اور بچے بھی یہ سوچیں کہ چلے ایچ تو سائلنٹ ہو گیا مگر باقی بچا او یو آر, تو پھر اس او یو آر میں اور دوسرے او یو آر میں جس کے معنی ہے ہمارا, ان کے پروننسیشن میں فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو اب تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں آر اور دوسرا ہے آر. سو اٹس پروننسیشن از آر. دی کافی بات اس پہ ہو چکی ہے پہلے. آئی ہوپ یو ریمبر ایوری تھنگ کہ کب دی پڑھنا ہے اور کب د پڑھنا ہے. بیکاز اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس لفظ کو پروناؤنس کرتے ہوئے بی کو لمبا نہیں کرنا, اور دوسرا کاز میں او ساؤنڈ ہے. کاز آف اس پہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ. میں نے او ڈبل ایف اور او ایف میں فرق بھی بتایا کہ او ڈبل ایف آف ہے اور او ایف آف ہے. آف انسیڈنٹ اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ سٹریس جو ہے, مین سٹریس جو ہے وہ پہلے آئے پر ہے, اور دوسرا ڈینٹ نہیں اس کو کہنا, ڈنٹ ہے. ارائیول اے کی ساؤنڈ کی ساؤنڈ ہے ارائیول, اور سٹریس آر پر ہے. فالنگ اگین the sound is او ساؤنڈ, فال, فالنگ, تاکہ بچے انجانے میں نہ کہیں. امپورٹنٹ, اب اس میں سٹریس پہلی پی پر ہے اور ٹی اے این ٹی کی ساؤنڈ ہے ٹنٹ. امپورٹنٹ. اور جن بچوں کو نہیں معلوم اور وہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی انگلش پڑھ رہے ہیں تو کوائٹ پاسبل کہ وہ کوئی بچے امپورٹنٹ کہیں, امپورٹنٹ. لیٹس کم ٹو اورل کمیونیکیشن نا. آسک the students to role play the dialogue. It's page 20, SLO 7. سارا: السلام علیکم. ملیحہ: وعلیکم السلام. ملیحہ:
Can I use your mobile? I need to make a call. Sarah: Sure. Who are you going to call? Maliha: I want to call my mom. Sarah: Okay, here it is. Maliha: Thank you, Sarah. Sarah: It's okay. अनबल टीचर, ये जो आप डायलॉग के लिए जब बच्चों को तैयार कराते हैं, और उनकी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि उनकी बाकायदा पहले से प्लान करके 2 बच्चे आप जो चूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए, तो आप उनको हर तरह से तैयार करेंगे, यानी उनके आप न सिर्फ ये कि प्रोनाउंसिएशन पर तैयारी करवाएंगे उनकी, बल्कि उनकी इंटोनेशन पर भी बात करेंगे कि डायलॉग में हम बात करते कैसे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, आप उन 2 बच्चों को तो जाहिर है ये चीज़ें बताएंगे, मगर पूरी क्लास को आप कहीं कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसी हो जो ख़ास तौर पर आप समझते हो कि ये बताने की ज़रूरत है बच्चों को, तो वो ज़रूर बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चूँकि मेरे सामने आ गया था एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन, ये जो चौथी लाइन है, श्योर Who are you going to call? अब इस पे आप गौर करें कि लफ्ज़ who इस्तेमाल हुआ है। जिनको नहीं मालूम इस तरह की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, वो बाज़-औक़ात कह जाते हैं to whom are you going to call, गलत हो जाता है। who का इस्तेमाल इसमें बड़ा स्पेशल है, और साथ आप ये भी बता सकते हैं बच्चों को, देखो बच्चों, श्योर के बाद फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि ये वन वर्ड सेंटेंस है, और फिर who are you going to call? Well, it's vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Muddy, mud से बताएं आप बच्चों को, mud से ये लफ्ज़, और adjective है, muddy means full of or covered in mud. कीचड़ से लथपथ. Patch, a small area of something, especially one which is different from the area around it. हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात, आप बच्चों को बताइए कि सड़क पर पैच वर्क हुआ है, या किसी कपड़े पर भी पैच वर्क हो सकता है, यानी कहीं से फट गया तो उस पर पैच लगा दिया किसी ज़रूरतमंद ने, तो that's how it becomes a small area of something, especially one which is different from the area around it. वो पैच है। सडनली, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेड, ज्यादा जोर अनएक्सपेक्टेडली पे होना चाहिए क्विकली के मुकाबले में, बिकॉज अचानक दुरुस्त मानी है सडनली। टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी समथिंग, की तरफ, की जानिब, ये टुवर्ड भी इस्तेमाल होता है और टुवर्ड्स भी, दोनों में फर्क नहीं है। Arrive, to get to a place, especially at the end of a journey. Reach, to arrive at the place that you have been traveling to. अब देखें, ये arrive और reach हालांकि हैं मुख्तलिफ वर्ड्स, इनके माने भी मुख्तलिफ, लेकिन इनके फ़र्क को एक्सप्लेन करना ज़रा सा मुश्किल है। arrive बेसिकली होता है कि जैसे कि कोई बंदा आ रहा है और वो जब पहुंचा है, और हो सकता है कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, देन ही अराइव्स, आ गया है। पहुंचना तो फिर अराइव और रीच दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा अब यूं समझे कि अराइव का मतलब है कि आ गया है, अराइव्ड, आना है तो वो भी पहुंचना, लेकिन रीच के मानी में है कि पहुंचना, किसी जगह जिसकी तरफ आप सफर कर रहे थे, आप वहां पहुंच गए, you reached the place। लेकिन इन दोनों में ऑनरेबल टीचर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात आप सुन दें और बच्चों को बताएं कि अराइव के साथ तो प्रपोजिशन इस्तेमाल हो सकता है, यानी हो सकता नहीं, होता है, बल्कि अराइव एट द प्लेस हो सकता है, रीच के साथ कुछ नहीं होता। रीच आप कभी भी ये नहीं लिख सकते, ये बोल सकते कि such and such person reached to the place. No, reached the place, arrived at the place. That is the difference between arrive and reach. Elders,
नाउन ہے ایلڈر کا یہاں اس ٹیکسٹ میں، اور اس کے معنی ہیں پیپل آف گریٹر ایج اینڈ ایکسپیرئنس. لیکن ایلڈرز کے ایک اور خاص معنی یہ ہیں کہ آپ کسی خاص کانٹیکسٹ میں اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایلڈرز جو فیملی کے بڑے ہیں ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. لیٹس کم ٹو the next thing that is very important. What are paragraphs? یہ آنریبل ٹیچر ویسے تو اس کو کہتے ہیں نا بڑی لمبی کہانی ہے. پیراگراف کو اس طرح نہیں پریکٹیکلی سمجھا جاتا ہے جس طرح سمجھا جانا چاہیے. چلیں پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے. اٹس ایٹ پیج 25. کھولیے گا ذرا یہ صفحہ، اور ایس ایل او ہے اس کا 19. اب یہ جو ریڈ می میں نے لیا ہے یہ پیج 25 سے ہی لیا ہے، میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. A paragraph is a group of sentences about one main idea. Each paragraph has a topic, and that is what you are writing about, and a focus, what you want to say about that topic. In a good paragraph, all the sentences will be connected to the topic and focus, and each paragraph has one main point to discuss. اچھا، میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس میں ذرا بعد میں آتا ہوں. پہلے ان کی کریکٹرسٹک کی بات کر لیں جو میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ بچوں کو بتا سکیں یہ خاص طور پر اکٹھی کی ہیں اور زیادہ اس کو پھیلایا نہیں. کریکٹرسٹکس آف اے پیراگراف. There are no hard and fast rules about the length of a paragraph. بعض اوقات صرف ایک سینٹنس کا بھی پیراگراف ہو سکتا ہے. It deals with one unit of thought or one phase of the given topic. The first sentence of a paragraph starts on a new line. یہ تو ہو گئی 3 characteristics پیراگراف. اب جو میں آپ کو یا پہلے یہ کر لیتے ہیں، چلیں یہ ایک ایکٹیویٹی ہے پیج 25 پر ہی. میں اس سے پھر لنک کر دوں گا وہ جو میں نے کہا تھا کہ زیادہ امپورٹنٹ بات. Following is a long essay without any paragraph. Read it and make its paragraphs. یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ معمولی سی بات ہے. اصل بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات آنریبل ٹیچر، اور ہم چونکہ آنکھیں بند کر کے ہر کام جو بھی کتاب میں ہوتا ہے کر جاتے ہیں. دیکھیے پیراگرافس ہوتے ہیں کسی ایسے میں، یعنی کوئی مضمون ہے، ایسے ہے تو اس میں پیراگراف ہے. اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ it deals with one unit of thought at one time، وہ تبھی اپلائی ہوتا ہے جب ہم ایسے لکھ رہے ہوں، اور ایسے میں چونکہ پیراگرافس ہوتے ہیں تو پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پیراگراف میں ایک یونٹ آف تھاٹ کی بات ہونی چاہیے، ایک فیز ہونا چاہیے. اب اگر آپ بچوں کو صرف پیراگراف لکھنے کے لیے کہتے ہیں، اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ a paragraph deals with only one unit of thought، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے، اس پر آپ ایک پیراگراف لکھیں. اب پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ بچوں کے ذہن میں جو بھی چیز آتی ہے نا، obviously وہ اس میں لکھ دیں گے. ان کے ذہن میں صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ پیراگراف ایسے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. سو میں پرسنلی یہ رائے رکھتا ہوں آنریبل ٹیچر، ادب کے ساتھ I may not be perfectly right، کہ بچوں کو اس بحث میں الجھانا ہی نہیں چاہیے کہ پیراگراف ڈیلز ود اونلی ون یونٹ آف تھاٹ. یہ ایپلیکیبل نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. یہ کب ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ پیراگراف ایز اے پیس آف رائٹنگ ڈیلنگ ود اونلی ون یونٹ آف تھاٹ، تب یہ بات ہونی چاہیے جب آپ بچوں سے ایسے لکھوانا شروع کر دیں. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کچھ جگہوں پر کہ یہ اسکول لائف جو ہے نا بچوں، اس میں ایسے عام طور پر لکھوائے نہیں جاتے، کم از کم اپ ٹو کلاس 8. اور آپ اگر پیراگراف لکھواتے ہیں بچوں سے اس لیول پر تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ پیراگراف نہیں لکھوا رہے. آپ بے شک ان کو کہیں کہ پیراگراف لکھیں، لیکن پھر آپ یہ مت سوچیں کہ they will have to be dealing with one
unit of thought at one time. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں, جو ریئلسٹک ہیں, پریکٹیکل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ a paragraph is like a miniature essay. ایک چھوٹا سا ایسے سمجھ لیں اس کو, چونکہ ویری کریکٹلی پرفیکٹلی پیراگراف کو لکھ نہیں سکتے, نہ اس کی ضرورت پیش آنی چاہیے. اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بیسکلی ایک دیکھیں نا, فالوئنگ از اے لانگ ایسے وداؤٹ اینی پیراگراف, ریڈ اٹ اینڈ میک اٹس پیراگرافس. بچے کوشش کریں گے ظاہر ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہوں. تو میں نے آپ کے لیے اس ایسے کو 1 2 3 4 5 پیراگرافس میں تقسیم کر دیا ہے, سب الگ الگ لکھ دیے ہیں, اور جب یہ ٹائم آئے کہ ان کو بتانا ہے تو پھر آپ یہ ان کو آپ لکھ کے ہو سکتا ہے اس کے ہینڈ آؤٹ کر دیں, یا ان کو دکھا دیں, یا ان کو سمجھا دیں کہ پہلا پیراگراف یہاں سے یہاں تک ہے, دوسرا یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد کریٹو رائٹنگ ہے, ڈسکرائبنگ دا پکچر یوزنگ ہیز اور ہیو. 26 18 کی یہ اٹس ویری ایزی. ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا پکچر بفور دے ڈسکرائب اٹ ان رائٹنگ. Give them a couple of sample sentences using has and have, and then check their work in due course. Well, that is all for this tutorial on the teacher. Thank you and Allah Hafiz.